بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خالش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہم سب پاکستانیوں کے دل خوشیوں سے جھومنے لگتے ہیں، اور ہمیں یہ خیال بار بار آنے لگتا ہے کہ جلد از جلد نہ صرف اپنے گھر کو، اپنی سڑکوں کو، اپنی شاہراہوں کو سجایا جائے، بلکہ اس دن کے انتظار کے لیے ہم راتیں اور دن سب برابر کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر شخص کو اپنے اس ملک سے، اپنے اس مٹی سے محبت ہوتی ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے، جہاں اس نے اپنا بچپن لڑکپن گزارا ہوتا ہے، جہاں اس نے آزادی کی شمعیں جلتی دیکھی ہوتی ہیں۔ اور پھر پاکستان کے لیے کیوں نہ ہو؟ پاکستان تو یقینی طور پہ اللہ کی ایک تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے۔ پاکستان جس کے بارے میں جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کراچی سے لے کر اور خیبر تک، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف اقوام، مختلف بولیوں کا، مختلف مذاہب کا تو نہیں لیکن مختلف اقوام کا ایک ملک ہمیں نظر آتا ہے، جہاں ہر شخص کی شکل اور زبان بدل جاتی ہے۔ اگر ہم کراچی یا مکران کے کسی ساحل کے کسی بندے کو بٹھائیں گلگت کے کسی شخص کے ساتھ، تو یقین کیجئے کہ باہر کا کوئی آدمی یہ اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ یہ ایک ہی ملک کے شہری ہیں۔ اور اسی طرح مختلف، اگر ہم بلوچستان کے کسی ساتھی کو کشمیر کے کسی ساتھی کے ساتھ بٹھائیں تو وہاں بھی ہمیں یہ فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ہی ملک کے شہری ہیں۔ لیکن اللہ کی یہ حکمت ہی اسی لیے ہے کہ اس نے یہ چاہا کہ یہ سب مختلف الخیال لوگ صرف ایک بات پر جمع ہوں، اور وہ ہو اللہ کی توحید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو یکجا کرنے کا ایک تدبیر تھی میری سمجھ سے۔ اور اس پاکستان کے لیے جتنی ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے جتنی انہوں نے محنتیں کی ہیں، وہ یقینی طور پر تاریخ کا حصہ ہیں۔ ہم شاعر، ادیب اور افسانہ نگار اور جو لکھاری ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ملک کے نغمے گائیں۔ یقینی طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک کی جو بنیاد رکھی تھی وہ ایک شاعر حضرت علامہ اقبال نے رکھی تھی، اور یقینی طور پہ انہی کی یہ خواہش اور خیالات تھے جس کی عملی تصویر حضرت قائد اعظم کے روپ میں پیش ہوئی۔ تو آج سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اگست کا مہینہ شروع ہوا ہے، جتنی بھی بات ہو سکے مثبت بات ہو، پاکستان کی بات ہو، پاکستان کے لیے بات ہو۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج اپنے جو مہمان کو مدعو کیا ہے وہ ایک جانی مانی شخصیت ہے، ادیب ہیں، شاعر ہیں، محقق ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، شاعری کی بھی کتابیں آ چکی ہیں، ریسرچ کی بھی کتابیں آ چکی ہیں، اسکالر بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر علامہ اقبال کے شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان ہیں محترم کامران راز صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اچھا کامران بھائی، جی آپ کی ریسرچ ہے ماشاءاللہ، آپ ٹی وی سے بھی منسلک بہت عرصے سے ہیں، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، میڈیا کا ایک کردار بھی ہے، اس پر بھی بات کریں گے آگے چل کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان بحیثیت ایک قوم کے حوالے سے؟ شاعری پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، جی کیونکہ ایک پاکستان کا جو ایک تصور ہے میرے جو ذہن میں تھا وہ میں نے پیش کیا کہ ایک ایسی کثیر الجہتی قوموں کو ایک ساتھ اللہ نے تدبیر کے ذریعے کیا ہے تاکہ یہ ایک ہو جائیں، اور ایک ہونے کے بعد انشاءاللہ ایک ایسا انقلاب برپا ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، میرے خیال میں آپ نے جو بات کہی ہے اس سے جو روشن ضمیر طبقہ، میں ہر انسان کی بات نہیں کہوں گا، لیکن وہ طبقہ جو روشن ضمیر ہے وہ اس بات کو سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے کہ پاکستان کا خواب در حقیقت علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ علامہ اقبال کی اب شاعری پڑھیں، انہوں نے امت مسلمہ کو جگانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے الفاظ کے معنی بدل دیے۔ وہی الفاظ جو شاعری میں غالب، میر، داغ ان سب نے استعمال کیے، وہی الفاظ جب علامہ اقبال کی ان کے کرتاس پہ آتے ہیں تو ان کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کا، میں اکثر یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ علامہ اقبال کا ایک شعر 1000 اشعار میں پڑھا ہو تو آپ اس کو مس نہیں کریں گے، بے شک وہ پہچان میں آ جاتا ہے کہ اقبال کی شاعری ہے، وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو بے شک پاکستان کا خواب جو ہے وہ علامہ اقبال نہیں دیکھا، اور اس کے بارے میں ان کی تحریر بھی ہے، وہ ایک دھندلا سا خواب تھا۔ وہ یہ نہیں تھا کہ ایک آزاد مملکت ہوگی، انہوں نے یہ کہا تھا، ان کا جو اپنا خیال تھا کہ ودن ہندوستان ایک اسٹیٹ ایسی ہوگی، پاکستان نام انہوں نے نہیں لیا تھا، لیکن مسلمانوں کا ایک خطہ ایسا ہوگا جو اسٹیٹ ودن دی اسٹیٹ ہوگا، جہاں پہ اسلامی قوانین ہوں گے اور اسلام کے مطابق مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی پاکستان جن کو کہا جاتا ہے، ان پہ ایک دور ایسا آیا کہ وہ ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو گئے۔ وہ وہاں سے مایوس ہو کے وہ کہاں آتے ہیں؟ لندن میں آتے ہیں،
یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جگہ ہے ٹیمپل جس کا نام ہے، جی یہاں پہ بڑے بڑے بیرسٹرس بیٹھتے ہیں. تو ابھی بھی یعنی کہ 1937 سے لے کے ابھی تک وہ ٹیمپل اسی جگہ پہ ہے، وہاں پہ اسٹیشن بھی موجود ہے، وہاں پہ وہ دفاتر بھی موجود ہیں جہاں پہ ابھی بھی بیرسٹرس بیٹھتے ہیں. اور اس وقت قائد اعظم کا جو انکم تھی وہ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ان کا جو بریک فاسٹ ہوتا تھا وہ سیول رو میں ہوتا تھا. ان کے کپڑے سیول رو کے ٹیلر سے آتے تھے. آج بھی سیول رو کی جو شرٹس ہیں مجھے معلوم ہے 35 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ 60 پاؤنڈ سے کم کی نہیں ہوتی ہیں. تو ان کی اپنی ایک وارڈروب تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں 200 سلک سوٹس تھے. جی سلک سوٹ، جی بالکل، بہت بالکل منفرد انداز تھا. منفرد انداز تھا ان کا. اور وہ بریک فاسٹ جو کرتے تھے وہ کیفے رائل میں ان کا بریک فاسٹ ہوتا تھا، صبح کا بریک فاسٹ، وہاں پہ ہوٹل میں رہتے تھے. تو ایک اتنا امیر شخص، ایسے اسٹیٹس کا مالک، اور وہ ہندوستان سے سیاست کو ترک کر کے، کیا وجہ ہوئی اس میں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن وجہ بھی بہت سارے ہمارے ناظرین کو معلوم ہوگی. تو وہ سیاست ترک کر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نو مور. ان کو واپس لے جانے والے کون ہیں؟ علامہ اقبال. علامہ اقبال، ٹھیک، خط لکھا، خط و کتابت ہوئی ان کے درمیان، اور یہاں پہ آئے علامہ اقبال، یہاں پہ ان کو بیٹھ کے ان کو سمجھایا کہ اس وقت ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے. بیان نہیں وہی حال اس وقت مسلمانوں کا ہے، پاکستان کا بھی وہی حال ہے، ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تخلیق میں خواب قائد اعظم کا تھا، اور عملی طور پہ اس کو عملی جامہ جو تھا وہ قائد اعظم نے پہنا ہے. بالکل بالکل، یہ تو بالکل ظاہر ہے ایک ہمارا خواب ہے. تخلیق کار کے حوالے سے جب بھی ہم بات کریں، ادب کے حوالے سے بات کریں، اقبال نے بہرحال بہت شاعری کے مختلف رخ بدل دیے بالکل، اور اس کو تبدیل کر کے انقلاب میں بدل دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر یہ کام واقعی کر سکتا ہے؟ عملی طور پر تو اقبال میں تو ہم نے دیکھا، لیکن کیا آج کا شاعر بھی یہ استطاعت رکھتا ہے، اس قابلیت رکھتا ہے؟ جی ہاں ہاں رکھتا تو ہے، لیکن استعمال کرنا نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علامہ اقبال کی جب زندگی دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے ان پہ اعتراضات بھی اٹھائے، لیکن ہمارے سیالکوٹ کے ہی ایک شاعر ہیں ڈاکٹر ایوب صاحب، انہوں نے ان اعتراضات کا بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا، اور باقاعدہ اس علم حدیث، جیسے کہ علم و رجال جس کو کہا جاتا ہے حدیث میں، علم و رجال ہے کہ کون شخص یہ بات کہہ رہا ہے، کس زمانے کا ہے، جس سے اس نے یہ بات سنی ہے، کیا اس کی ملاقات اس سے طے ہے کہ اس سے ملا، کیا ان دونوں کا زمانہ ایک تھا، مکان ایک تھا، کیا واقعی وہ شخص جھوٹا تو نہیں تھا. تو انہوں نے اس لحاظ سے علامہ اقبال کے بارے میں کی گئی تمام باتوں کی جو افواہیں ہیں، ان تمام افواہوں کی انہوں نے تحقیق کی اور ثابت کیے کہ محض افواہیں ہیں، الزامات ہیں ان پہ. تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہ 12 سال کی عمر سے تہجد گزار تھے. ماشاءاللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شعراء کیا کردار بھی وہ ہے؟ تو اصل بات کردار کی ہوتی ہے. دیکھیے دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بالکل. تو وہ آہ جب تک ہمارے دل سے نہیں نکلے گی اثر نہیں کرے گی. جی بالکل. اچھا تھوڑا سا ہم رخ بدلتے ہیں گفتگو، کیونکہ ہمیں آپ سے اشعار بھی سننے ہیں، ہم چاہیں گے کہ شاعری بھی سنیں. ایک کتاب 2000 میں پہلی آپ کی آتی ہے فری میسن اینڈ دجال کے حوالے سے. جی جی. اس کا کیا چکر ہے؟ کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ ریسرچ ہو رہی تھی، تحقیق ہو رہی تھی، مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے، آپ نے بھی تحقیق کی، تو آپ کی تحقیق کہاں تک پہنچی اور کیا ہوا؟ دیکھیے ہمارے اسلام میں احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو دجال کا، جس میں ذکر ہے. اور دجال ایک ایسا فتنہ ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا، اور یہ فتنہ ایسا ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تمام انبیاء نے پناہ مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پناہ مانگی. اتنا بڑا فتنہ ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے ان تمام احادیث کا مطالعہ کیا اور قیامت کی نشانیوں کا میں نے مطالعہ کیا، تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ وقت ہے کہ امت کو اس فتنے کے بارے میں، اس کی سویرٹی جو ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے. تو اس سے میری تحقیق شروع ہوئی. اس وقت دنیا میں میرے خیال میں 4 یا 5 لوگ تھے جو نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اور جو جانتے تھے. ایک ہارون یاحییٰ ادھر ٹرکی میں تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی جو کتاب بین ہو گئی تھی. دوسرے ہمارے یہاں پہ UK کے ایک آتھر تھے، ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت آ نہیں رہا، تھامسن میرے خیال میں کچھ ان کا نام تھا. انہوں نے دجال کے بارے میں کتاب لکھی تھی، لیکن اس میں انہوں نے فکشن زیادہ ڈالی تھی. انہوں نے لکھا تھا دس از اے فکشن. اور نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں مغربی مصنفین تھے، لیکن وہ اپنے لحاظ سے اس پہ تحقیق کر رہے تھے، اور ان کو کیونکہ حدیث کا ذخیرہ تو ان کے پاس نہیں جی بالکل نہیں ہوتا اس میں، تو جس کو اٹکل پچو کہا جاتا ہے، وہ تحقیق تو کرتے تھے لیکن وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ آخر کون لوگ ہیں.
تو یہ نیو ورلڈ آرڈر اور فری میسنری الومیناٹی آپس میں سارا ریلیٹڈ ہے. تو بہت سارے محققین، مغربی محققین جو تھے وہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ ایلین ہیں. کچھ ان کو ریپٹیلین کہتے تھے، کچھ ان کو شیپ شفٹنگ اسنیکس کہا کرتے تھے. تو میں نے جب ان دونوں سائڈوں کی تحقیق کیونکہ میں نے کی تھی تو مجھے آپ نے ایک مطلب ماشاءاللہ پوری کتاب لکھی اور اس پر بات ہوئی. اچھا، میں کیونکہ یہ تو گفتگو ہماری چلتی رہے گی، کیونکہ بیسیکلی ہم چاہیں گے کہ آپ نے فغان شب اور نوائے سحر 2 کتابیں لکھی، ایک تو نظم کی تھی اور ایک شاعری آپ کی جو غزل کی تھی. میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں، یہ لکھی تو ہیں لیکن ابھی یہ اشاعت ان کی نہیں ہوئی ہے. کام تو ہے، مطلب ہو چکی ہے، بالکل تیار ہے، بس یہ طباعت کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. تو میں چاہوں گا کہ اگر وقفے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ کوئی آپ کا کلام ہم سنیں ہمارے ناظرین کے لیے، تاکہ جی ضرور انشاءاللہ. اور ناظرین ہم بتاتے چلیں کہ ہمارا کال بینر بھی ریڈی ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں. اگر کوئی بات کامران راز صاحب سے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، کچھ اشعار سنانا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. جی کامران بھائی، ہم چاہیں گے کہ آپ کا کلام ہم سنیں، اور میں نے تو سنا یونیورسٹی میں تو مجھے تو مزہ آ گیا تھا. بس آپ لوگوں کی محبت ہے. اصل میں بات وہی ہے کہ کلام جو ہوتا ہے یہ ایک اظہار کا طریقہ ہوتا ہے. تو اب جیسے آج پاکستان کی بات ہو رہی تھی، علامہ اقبال کی بات ہو رہی تھی، تو ایک علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہ ایک مصرع ہے صرف، پورا شعر بھی میں نہیں پڑھوں گا، یہ ایک مصرع ہے. اس کی کچھ تشریح ہے کہ علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، کن لوگوں کو کہا تھا، اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے، ماضی کیا ہے، حال کیا ہے اور مستقبل کیا ہے. اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں حل بھی پیش کروں، کیونکہ شعراء اصل میں بہت سارے شعراء ایسے ہیں ہمارے کہ جو مسائل تو اجاگر کر دیتے ہیں، حل نہیں پیش کرتے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میں کسی مسئلے کو چھیڑوں تو اس کا حل بھی میں پیش کروں. تو یہ ایک نظم ہے جو میں نے اسی طرح لکھی ہے جس طرح علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تھا، 6 کی اس میں ہے. تو یہ شروع ایسے ہوتی ہے کہ آؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، رہ گئی امت مرسل کیوں سمٹ کر دیکھیں، کچھ نقاب آج با اسرار الٹ کر دیکھیں، لے اڑا کون یہ شاہین جھپٹ کر دیکھیں، چشم ساقی کے گناہ گار کہیں ہم تو نہیں، میں توحید کہیں رند سے برہم تو نہیں، مجلس حق میں کبھی اپنی پذیر آئی تھی، کرۂ ارض کے مرکز سے مسیحائی تھی، عقل تھی، ہوش تھا، افہام تھا، دانائی تھی، خوش سماعت تھے، زباں رکھتے تھے، بینائی تھی، کس نے احساس مٹا ڈالے ہمارے آ کر، کس نے ڈالے خرد و عقل پہ پردے لا کر، ایک تسبیح خلافت کے سبھی دانے تھے، شمع انوار و کمالات کے پروانے تھے، ایک ہی بام تھا اور ایک سے دیوانے تھے، بادۂ عشق سے لبریز یہ پیمانے تھے، رسم اسلاف کہن بادشاہی بن بیٹھی، نیک پروین گئی بے حیا سوتن بیٹھی، جام حق گدلی شرابوں سے جو لبریز ہوا، غش ہوا ناسہ دل نفس کو مہمیز ہوا، سادگی دین کی گئی کفر کا شر تیز ہوا، باپ دشمن تھا پسر بندہ انگریز ہوا. کیا بات ہے، واہ، بہت شکریہ، واہ واہ، بہت خوب. زاغ کی نقل میرا مرغ چمن کر بیٹھا، صلب اشرافیہ محکومی زن کر بیٹھا، ملت فیض رساں آپ ہی بیمار ہوئی، راہ میں گنج بکف لٹنے کو تیار ہوئی، عام الحاد ہوا فرقوں کی یلغار ہوئی، محفل ذکر خدا محفل تکرار ہوئی، رب کعبہ کی جگہ پیر مقامی آئے، ترک سنت ہوئی بدعات کے حامی آئے. اب یہ علامہ اقبال کا ذکر ہے. ایک بلبل نے کبھی نالا کیا تھا رب سے، گھول کر خون جگر عہد لیا تھا سب سے، مرد حق ہو گیا اللہ کو پیارا جب سے، کاتب وقت نے تحریر بدل دی تب سے. کیا بات ہے، واہ، پھر بڑھی گئی یہ بند، واہ واہ. ایک بلبل نے کبھی نالا کیا تھا رب سے، گھول کر خون جگر عہد لیا تھا سب سے، مرد حق ہو گیا اللہ کو پیارا جب سے. دو زمینی ہے جی، اللہ کو پیارا ہونا، ولی اللہ ہونا، اللہ کو پیارا نا. مرد حق ہو گیا اللہ کو پیارا جب سے، کاتب وقت نے تحریر بدل دی تب سے، ایسا مرغوب ہوا رب کو نصاب شکوہ، ایک وطن دے دیا ملت کو جواب شکوہ. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. ایک وطن دے دیا ملت کو جواب شکوہ، ایک تسلسل سے ہے مربوط نظام قدرت، کوئی حجت نہ رہے بہر دفاع حجت، جوہری وصف بھی دے ڈالا بقدر و قیمت، ایٹم بم، ٹھیک ہے، جوہری وصف بھی دے ڈالا بقدر و قیمت،
ایٹمی بم سے ہوئی لیس سپاہ ملت، واہ جیش کفار بھی مدہوش جنوں ہیں اب کے، غزوہ ہند کے آثار فزوں ہیں اب کے، واہ آج مغرب کا تقاضا ہے شریعت نہ رہے، کیسے ممکن ہے مسلمان تو ہو امت نہ رہے، ہے دگر بات کہ ہم صاحب عزت نہ رہے، پتیاں گر نہ پسیں عرق میں حکمت نہ رہے۔ واہ 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 حادثے کہتے ہیں اب وقت بدل جائے گا، گرمی عشق سے نمرود پگھل جائے گا، ہاں مگر خو ابراہیمی کو لانا ہوگا، ہاں مگر خو ابراہیمی کو لانا ہوگا، اپنی پیشانی سے ہر داغ مٹانا ہوگا، دوش بردوش شراروں کو جلانا ہوگا، برد رحمت کے لیے جسم تپانا ہوگا، ورنہ تقدیر میں صدیوں کی غلامی ہوگی اور محکومی فرعون دوامی ہوگی۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت انداز تھا۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جو نظم تھی اور یہ جو پیغام تھا یقینی طور پہ ہمارے نوجوانوں تک ضرور پہنچے گا، اور میں چاہوں گا کہ یہ بار بار ہم ریپیٹ کریں اور بار بار آپ سے سنیں۔ آپ نے جس طرح اس میں پیغام دیا اور آپ نے ایک نئی سوچ ابھاری، اس سے کہیں کیا کوئی مایوسی بھی جھلکتی ہے کہ امید کی کرنیں کم ہیں، ایسا لگتا ہے؟ وقت چاہیے ہوگا ہمیں، کیونکہ مجھے اپنے نوجوانوں سے بہت امید ہے۔ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ میں کیا کہوں، یہ بہت طویل موضوع ہے نوجوانوں کا۔ میں پر امید ہوں، میں الحمدللہ میں پر امید ہوں، لیکن بس بات یہی ہے کہ ہمیں قیادت صحیح مل جائے۔ بالکل انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم کچھ تھوڑا سا اس کو رخ دوسری طرف لے کے آتے ہیں۔ آپ ظاہر ہے شاعری کی اگر ہم بات کریں تو شاعری عموماً نوعمری میں ہی لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ جی جی۔ تو آپ کا رجحان کیسے ہوا، اور کیسے کوئی پسندیدہ شاعر تھے یا آپ نے بس شروع ہو گیا معاملہ ایک دم سے؟ نہیں، ہم ایسا تھا بالکل۔ دیکھیے یہ ماحول گھر سے شروع ہوتا ہے۔ جی، ہمیں یاد ہے میں اور میرے بڑے بھائی ہم جب سیالکوٹ میں اپنے گھر میں صحن میں کھیلا کرتے تھے تو ہمارے دادا جان اللہ بخش وہ تحریک آزادی جموں کشمیر کے، وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے وہ چیف آرگنائزر تھے، اور جو پہلی سول نافرمانی کی موومنٹ تھی وہ انہوں نے شروع کی تھی۔ سب سے پہلے وہ گرفتار ہوئے تھے ڈوگرا راج کے خلاف، جو انہوں نے کی تھی، ان کا نام تھا شیخ غلام قادر۔ تو ہمارے دادا مرحوم صحن میں چارپائی بچھا کے کلیات اقبال پڑھا کرتے تھے۔ اچھا۔ اور مجھے اور میرے بھائی کو وہ آتے جاتے بلاتے تھے، اچھا بیٹھو، ہم بیٹھ جاتے تھے، یہ شعر سنو۔ وہ ہمیں لے میں اور طرز میں وہ شعر سناتے تھے۔ کیا بات۔ تو وہ جو شعر کی ایک لے ہے اور وہ طرز ہے، وہ تب سے ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وزن تب سے ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بالکل یہ تربیت بچپن سے ہوتی ہے۔ بالکل وزن ہی نہیں بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں الفاظ بھی، تراکیب بھی، اور مقاصد اور خطبات بھی وہی تھے جو ماشاءاللہ بہت زبردست، یعنی کہ یہ بچپن کی تربیت ہوتی ہے، گھٹی میں شامل ہوتی ہے۔ یہ گھٹی میں شامل۔ اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ میں نے کلیات اقبال پوری پڑھی۔ اچھا۔ میں نے دیوان غالب کامل بھی پڑھا، اور میں نے تقریباً بڑے بڑے شعراء کی تمام کتابیں میں نے ساری پڑھ لی۔ ہاں، لیکن میں نے یہ چیز دیکھی کہ بعض شاعری ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ باوجوہ پڑھتے ہیں، یا بعض شاعری ایسی ہوتی ہے کہ آپ پڑھتے ہیں طبیعت پہ گراں ہوتی ہے، لیکن آپ سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کتاب کھولتے ہیں اور پھر آپ بند کر دیتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ کلیات اقبال جب بھی میں نے کھول تو لی، مجھ سے بند نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے، بند نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہے، یہ مسئلہ ہے کلیات اقبال کے واسطے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں سمیع اللہ ملک عرض کر رہا ہوں۔ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ کفر ٹکڑا خدا خدا کر کے ایک کیمرے کے پیچھے کھڑا ہونے والا مجاہد آپ کیمرے کے سامنے لے آئے، یہ بہت بڑی بات، بہت بڑا کام کیا آپ نے۔ جی جی بالکل۔ ابھی آپ ان کی اور صلاحیتیں دیکھیں گے، بڑے پاس صلاحیت ہیں ماشاءاللہ، ان کی اور بہت سی صلاحیتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ ان سے ذرا اور بھی چیزیں سنیے ذرا، ماشاءاللہ یہ بڑے چھپے ہوئے مجاہد ہیں۔ جی بالکل ہے جناب، بڑا زبردست۔ میں نے درخواست کر کے بلایا جن کو، جی جب سے شروع کیا ہوا آپ نے۔ جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ مولوی صاحب، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ لوگوں کی فرمائش بھی آ رہی ہے اور لوگوں کی ظاہر داد و تحسین بھی ہے، تو ہم چاہیں گے کلام کا کوئی حصہ اور سنا جائے تاکہ اس کے ساتھ ساتھ بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اگر کوئی غزل سنائے تو ذرا مختلف مزاج ہو جائے گا۔ اچھا، غزل سنتے ہیں، غزل پیش کیونکہ ہمیں بریک پہ جانے سے پہلے غزل سن لیں آپ سے، تاکہ پھر اس سے تبصرہ کریں گے، کیونکہ اگر ایک شاعر غزل نہ کہے یہ تو ہو نہیں سکتا، بنا غزل کے کوئی شاعر نہیں ہے۔ نظمیں تو ظاہر ہے اپنا مزاج ہوتا ہے۔
اس میں یہ ہے کہ غزل تو میں کہتا ہوں، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے پریکٹس ریہرسل. جی تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب ابتدا ہوتی ہے تو وہ غزل صحیح ہوتی ہے، ٹوٹی پھوٹی غزل ہوتی ہے، تو اگر آپ کو استاد اچھا مل جائے تو آپ اچھے شاعر بن جاتے ہیں. اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے فیاض دل فاروقی صاحب جیسے استاد مل گئے. اچھا ماشاءاللہ. اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا کلام ہے، ان کا ایک شعری مجموعہ آ بھی چکا ہے اور وہ پڑھنے سے متعلق ہے. تو خیر ٹوٹا پھوٹا کلام میں نے لکھنا شروع کیا، پھر انہوں نے تصحیح کی. تو پہلا جو میرا دور تھا وہ اس میں مجازی شاعری میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ پریکٹس کی شاعری تھی. تو آہستہ آہستہ جب میں نے یہ سمجھا کہ میں اس قابل تھوڑا بہت ہو چکا ہوں کہ میں کچھ پیغام دے سکوں، تو پھر میں مقصدی شاعری کی طرف آیا. تو غزل ایک پیش خدمت ہے، اس میں بھی آج کل کے حالات کے بارے میں یہ اصل میں مجھے ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی، اس لیے جو سامنے ہے میں وہی پڑھ دیتا ہوں. شراب مغرب کے آپ گینے، حباب لذت کے آپ پارے. شراب مغرب کے آپ گینے، حباب لذت کے آپ پارے. یہ چند گھڑیوں کے آسرے ہیں، یہ چند لمحوں کے ہیں سہارے. کیا بات ہے، واہ. یہ چند گھڑیوں کے آسرے ہیں، یہ چند لمحوں کے ہیں سہارے. بھری ہے بزم وفا کھچا کھچ، ہر ایک تنہا ہے انجمن میں. بالکل صحیح تصویر. بھری ہے بزم وفا کھچا کھچ، ہر ایک تنہا ہے انجمن میں. خوے وفا سے ہیں اجنبی سب، نہ یہ ہمارے نہ یہ تمہارے. واہ واہ. نہ یہ ہمارے نہ یہ تمہارے. کرید مت میرے زخم ساتھی، سنا نہ عہد کہن کے نغمے. واہ. کرید مت میرے زخم ساتھی، سنا نہ عہد کہن کے نغمے. اگرچہ صدیوں کی راکھ ہے یہ، ابھی ہے پوشیدہ کچھ شرارے. ابھی ہے پوشیدہ کچھ شرارے. یہ آج کل کے نوجوانوں کے نام ہیں. نہ ایسے پلٹے گی تیری قسمت، نہ یوں نیا آسماں بنے گا. نہ ایسے پلٹے گی تیری قسمت، نہ یوں نیا آسماں بنے گا. ادھار بادل ادھار سورج، کہیں کا چندہ کہیں کے تارے. کیا بات ہے، واہ واہ. بہت شکریہ. پھر پڑھیے گا حضور یہ. بہت شکریہ. نہ ایسے پلٹے گی تیری قسمت، نہ یوں نیا آسماں بنے گا. ادھار بادل ادھار سورج، کہیں کا چندہ کہیں کے تارے. مختار ہے، کہیں تو پھیلیں گی رات کرنے. رات میرا تخلص ہے. کہیں تو پھیلیں گی رات کرنے، کہیں سویرا نمو کرے گا. کوئی تو پائے گا بات میری، کوئی تو سمجھے گا یہ اشارے. کوئی تو پائے گا بات میری، کوئی تو سمجھے گا یہ اشارے. واہ واہ واہ. کیا خوبصورت انداز ہے. مطلب یہ بات بالکل صحیح ہے کہ غزل کہیں یا نظم کہیں، آپ پیغام دینا چاہیے، اور وہ آپ کہہ رہے ہیں. آپ کی غزلوں میں، آپ کی نظموں میں جو پیغام ہے وہ جا رہا ہے. خاص کر میں تو سمجھتا ہوں کہ شعر کے حوالے سے اپنی پہچان انسان خود بناتا ہے، اور آپ کی پہچان ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد پھر ہم آپ سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین، کامران رات صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اشعار بھی سن رہے ہیں، ان کے مقاصد اور ان کے جو تبلیغ کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، ہمیں جو بات بتا رہے ہیں وہ بھی ہم سن رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان کامران رات صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو بھی چل رہی تھی، بہت سی باتیں ہو رہی تھیں. میں آپ سے جو ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ کے کلام کی طرف ہم اور آئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑی اور تادیر شاعری کی کیا فنی خصوصیات ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی جو چیز میں ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے کسی استاد کا ہونا. استاد کے بغیر دنیا میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ یقین کیجئے، یقین کر لیں اس بات کا، کیونکہ میں نے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں زندگی میں، اور میں نے بڑی قربانیاں دینے کے بعد یہ چیز سیکھی ہے کہ استاد کے بغیر کچھ نہیں آپ کر سکتے. تو اگر آپ کو استاد اچھا مل جائے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بنیادی ضرورت یہ ہوتی ہے. اور پھر ایک شاعر ہوتا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے، ایک شاعر ہوتا ہے کہ جو شاعر بنتا ہے. تو جو شاعر ہوتا ہے اس کے لیے مزید آسانی ہے، اور جو شاعر بنتا ہے اس کے لیے ذرا مشکل کام ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، شاعر ہوتا ہے یا شاعر نہیں ہوتا. وہ والی بات تو بالکل اپنی جگہ ہے. اچھا، آپ نے اقبال کو بہت فالو کیا ہے، آپ نے اقبال سے انسپائر بھی بہت ہیں. اقبال نے شکوہ جواب شکوہ لکھی، آپ نے بھی کچھ اسی قسم کا کوئی کلام لکھا تھا. تو میں چاہوں گا کہ اگر وہ بھی ہمارے ناظرین کو آپ پیش کریں
تو ایک اس کا رنگ بھی ہم دیکھیں اور اس مماثلت کو بھی دیکھیں، کیونکہ ظاہر ہے پیغام دینا ایک شاعر کا کام ہے اور وہ کام آپ کر رہے ہیں. جی ہاں جی، یہ شکوہ میں نے، علامہ اقبال تو بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے شکوہ کیا اور ان کا بنتا بھی تھا، انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا. تو ہم تو بہت گناہ گار انسان ہیں، تو میری پہنچ جو تھی وہ صرف اقبال تک تھی، تو میں نے اقبال سے شکوہ کیا. اچھا. تو اس میں شکوہ ہے میرا اقبال سے، میرا سینہ ہے چھلنی شاعر مشرق تیرے غم سے. اس میں نے قافیہ بھی رکھا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب نظم کہی جاتی ہے تو قافیہ کیونکہ تنگ پڑ جاتا ہے تو پھر لوگ نظم کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو قافیے میں رکھیں اور قافیہ کوئی دہرایا بھی نہ جائے اور بات بھی کہہ دی جائے اور پیغام بھی پہنچ جائے. تو میرا سینہ ہے چھلنی شاعر مشرق تیرے غم سے، نوا آنکھوں سے بہتی ہے وفور ضبط پیہم سے. تیری حیرت زباں بندی خودی تکرار الا اللہ، تیری حیرت زباں بندی خودی تکرار الا اللہ، تیرے اسرار آگاہی نشاں واضح و مبہم سے، نہ تیرے لب پہ جو آیا تیری آنکھوں نے ہی دیکھا، تیرا نظارہ فردا میرے ماضی کے عالم سے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اللہ عالم، اللہ کے ولی تھے، اللہ نے ان کو کیا دکھایا. تو یہ اس کے بارے میں شعر ہے، نہ تیرے لب پہ جو آیا تیری آنکھوں نے ہی دیکھا، تیرا نظارہ فردا میرے ماضی کے عالم سے، دعا کرتا ہوں تجھ سے ربوائے فردوس میں پوچھوں، وہ راز آگہی جو تو چھپا کر لے گیا ہم سے. کیا بات ہے. وہ راز آگہی جو تو چھپا کر لے گیا ہم سے، مگر یہ عرض پاکستان تیری آہوں کا ماں حاصل. مگر یہ عرض پاکستان، وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اقبال کا خواب ہے، مگر یہ عرض پاکستان تیری آہوں کا ماں حاصل، کہ اس سے غیر ہیں ناخوش تو اپنے بھی ہیں برہم سے، وطن کی وادیوں جھرنوں میں پھیلا ہے وہ سم میٹھا، سم زہر کو کہتے ہیں. وطن کی، میں ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے ناظرین بھی بڑے ہوشیار ماشاءاللہ. وطن کی وادیوں جھرنوں میں پھیلا ہے وہ سم میٹھا، ہلاہل جس کو تو کہتا تھا اس جمہور قورم سے، خودی ارزاں برائی عام رشوت اور سود ایمان، خودی ارزاں برائی عام رشوت اور سود ایمان، زکوٰۃ آتی ہے مغرب سے گدا مکہ مکرم سے، معیشت خشک کھیتی ہے بجٹ خالص خسارہ ہے، خزانہ دشمنوں نے لوٹ کھایا مل کے محرم سے، تیرے شاہین ستاروں پر کمندیں ڈالنے والے مزاروں پر تصوف ڈھونڈتے ہیں چرس کے دم سے، عجب ہے اس وطن کے زائدہ برنا مہاجر ہیں، عجب ہے اس وطن کے زائدہ برنا مہاجر ہیں، انہیں نسبت ہے قائد سے مگر بیعت ہے پونم سے. پونم ایک تحریک تھی پاکستان مخالف تحریک. جی بالکل تھی. ثقافت رقص و فن کے نام پر سنما کے پردے میں نیا سیاد ان کو باندھتا ہے زلف پرخم سے، نہیں موقوف اس خطے پہ ہی مسلم کی ارزانی، قابل غور شعر ہے، نہیں موقوف اس خطے پہ ہی مسلم کی ارزانی، گرے بغداد پہ جو بم چلے تھے ارض زمزم سے. یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ہے اور اس کی انتہا کیا ہے، یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ہے اور اس کی انتہا کیا ہے، یہ مردے جی اٹھیں گے کیا ید عیسی ابن مریم سے. حضرت عیسیٰ ہاتھ لگاتے تھے مردے اٹھ جاتے تھے، کیا یہ مردے ان کے ہاتھ سے بھی اٹھیں گے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو کیا بات ہے، یہ میرا شکوہ تھا. بہت خوب بہت خوب. ناظرین آپ نے دیکھا کہ انداز تھا شکوہ، جواب شکوہ کا علامہ اقبال کا، اور ایک انداز تھا ہمارے بہت ہی اچھے دوست اور شاعر جناب کامران رات صاحب کا. اس انداز میں جو کچھ انہوں نے پیغام دیا، جس طرح سے انہوں نے ایک سوچ دی جو انہوں نے ہمیں بیان کیا، اور جس طرح سے دیکھیں اصل شاعری کیا ہوتی ہے، شاعری ایک خیال اور ایک سوچ کا نام ہے جو آپ تک پہنچانی مقصود ہے. اگر وہ آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ اس سے کوئی اثر لے رہے ہیں تو فائدہ ہے، ورنہ بہت اچھے شعر پڑھ کے واہ واہ کرنے کا رواج جو ہے یہ تو بہت عام ہے. داد و تحسین دینے کا نام جو ہے وہ تو بہت عام ہے، اچھے اشعار پر بھی برے اشعار پر بھی داد و تحسین دے دی جاتی ہے، تو یہ بڑا کامن ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ ہم ہر لحاظ سے اچھے شعراء کو لائیں تاکہ آپ ان سے بات بھی کر سکیں. اسی وقفے میں ہم نے ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے بہت اچھی طریقے سے ہم نے کوشش کی کہ کامران رات صاحب سے اس بات کو سنا جائے کہ ان کا پیغام کیا ہے. دیکھیں پیغام کے حوالے سے جو کچھ کام شعراء کر سکتے ہیں، جو کچھ ادیب کام کر سکتے ہیں،
وہ کام ہی کر سکتے ہیں. وہ صرف آپ تک یہ پہنچا سکتے ہیں کہ یہ ان کی سمجھ میں اچھا ہے, یہ ان کی سمجھ میں برا ہے. اگر وہ کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کی آپ کو ترغیب دے سکتے ہیں, اگر کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں تو اس سے آپ کو روکنے کی آگاہی دے سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ وہ کام کچھ نہیں کر سکتے. یہ سارے کام جو معاشرے کے اندر ہوتے ہیں وہ عام لوگ یا عوام خود ہی کرتے ہیں. اب آپ کو اس بات پر لبیک کہنا ہے اپنے ملک کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے, اصلاح کے لیے, یہ سب کام ہم خود کرتے ہیں. تو یہ کوششیں ہم نے جاری رکھنی ہیں, ہمیں اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں. اسی وقفے میں ہمارے درمیان ہمارے ایک اور بہت اچھے دوست پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں آئے, لیکن پھر دیر ہو گئی تھی اس ہفتے میری وجہ سے, اور آج کچھ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے. ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہمارے درمیان کامران راز صاحب موجود ہیں اور ہم بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے ایک مثبت سوچ کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے. ہم نے کوشش کی کہ ایسے رویوں کو یہاں ڈسکس کیا جائے شعر کی زبان میں, جس سے لوگوں تک کوئی مثبت پیغام پہنچے. تو آپ, کیونکہ اگست کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, سب تیاریاں ہیں, 14 اگست آنے والی ہے, اس کے اندر ایک جو جوش جذبہ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے, تو ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. تو مختصراً ہم چاہیں گے کہ اس جشن آزادی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں لیٹ ہو گیا. پچھلی مرتبہ آپ لیٹ تھے, آج میں لیٹ ہوا. اتنی گرمی ہے آپ کے لندن میں کہ لاہور کی یاد. جی بالکل. تو دوسرا یہ ہے کہ اگست کا مہینہ ہمارا آزادی کا مہینہ ہے, اور اس کا ایڈوانس مبارکباد سب کو. خیر مبارک. پھر وہی بات ہے کہ آزادی جسمانی آزادی کا نام نہیں. جی 70 سال گزرنے کے باوجود وہ جو فیض صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ یہ داغ داغ اجالا یہ سب شب گزیدہ سحر, تو یہ داغ داغ اجالا جو ہے یہ ابھی ایک بے داغ سحر میں تبدیل نہیں ہوا. جسمانی طور پر تو ہم آزاد ہو گئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے جو مقاصد تھے وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے. جی. اور وہ مقاصد چاہے نظریاتی طور پر کوئی بھی اس میں اختلاف ہو, لیکن اس کے بنیادی خد و خال یہی ہوتے ہیں کہ جو شہری ہے اس کو وہ تمام انسانی حقوق میسر ہوں, جن کی تمام کتابیں, تمام دنیا کے ادارے, ہر کوئی جس کو ایک چارٹر جو ہے, یونیورسل چارٹر جو ہے, جس میں تمام مذاہب کی تعلیمات کو نچوڑا گیا ہے, جی, اس میں اس کو بولنے کی آزادی, اس کے چلنے پھرنے کی آزادی, اس کے خیالات کی آزادی, اس کی معاشی آزادی, اس کو تحفظ, یہ سب اس میں ہونا چاہیے. بالکل. تو میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ ہم نے وہ منزل, ابھی ہم اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں, آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. اچھا ایک کال نظم بھی ہے. جی وہ نظم میں سنوں گا اس کال کے بعد آپ سے فوری. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فیصل بول رہا ہوں لندن سے. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. کیا کہیں گے؟ جی ابھی میں نے کامران راز صاحب کی شاعری سنی, تو میں اس شاعری پہ ایک شعر کہنا چاہوں گا اپنا. میں تو خود جو ہوں کہیں سے سیکھی نہیں میں نے شاعری, اچھا, لیکن وہ جذبات کا اظہار کرنے, کیونکہ شاعری سننے کا, اور آف کورس علامہ اقبال نے جس طرح قوم کو جگایا تھا, اسی طرح شاعری سے پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ قوم پھر سے جاگے گی. تو اس سے میں حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ آ گئے ہم آ گئے محفل پہ اب ہم چھا گئے, ہے نئے ہم تو انداز کیوں ہو پرانا, ہم بتا دیں گے زمانے کو زمانہ ہم سے ہے, ایک نیا اب دور ہے اور یہ فسانہ ہم سے ہے. بہت خوب, بہت زبردست جناب, اسی طرح جاری رکھیے, پھر آپ سے مزید بھی گفتگو ہوگی, اچھے شعر سناتے رہی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے نظم کی زبان میں. حوالے سے جی اتفاق سے آپ نے بات کی, تو ایک میری نظم ہے جی جو جشن آزادی کے حوالے سے ہے کہ جشن آزادی کیا منائے ہم, پھر سے دل اپنا کیوں جلائے ہم, راج اپنا ہو یا ہو بیگانہ, خواب زنجیر زندگانی ہے,
बाहर उन्वान सिर्फ बदले हैं लेकिन अंदर वही कहानी है। वाह मुफलिसी, भूख और बेकारी, इनके पंजे में कौम है सारी। वाह। कल भी इंसान खरीदे जाते थे, अब भी यारो वही नीलामी है। यूं तो आजाद हो गए लेकिन इसके पर्दे में भी गुलामी है। कल जो था आज भी वही कुछ है, कुछ न बदला वही सभी कुछ, वही सभी। वाह वाह। घर जो बदला है तो नसीब उनका, घर जो बदला है तो नसीब उनका, कुछ ना खोकर जिन्होंने पाया है। वाह, कुछ ना खोकर जिन्होंने पाया है। उनको आजादी रास आई है, जिनके सर ताज शाही आया है। वाह वाह। बाकी हालत वही पुरानी है। वाह। बाकी बेकार सब कहानी है। बहुत हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। हुक्मरान गोरे हों या काले हों, हुक्मरान गोरे हों या काले हों, जी जी जी, उनकी खिदमत हमारी किस्मत है। वाह, बेशक। हम तो जीना है यारो मसनद का, और जीने की क्या हकीकत। हाय हाय हाय, बहुत अच्छी मिसाल, बहुत अच्छी मिसाल। बहुत खूब। हुक्मरान गोरे हों या काले हों, वाह, उनकी खिदमत हमारी किस्मत है। वाह। हम तो जीना है यारो मसनद का, और जीने की क्या हकीकत है। रोज हम तो फरेब खाते हैं, हर खिलौने से बहल जाते हैं। बहुत अच्छी। रोज हम तो फरेब खाते हैं, हर खिलौने खाते हैं, हर खिलौने से बहल जाते हैं। अब तो महसूस ऐसा होता है एक खिलौना था ये आजादी। वाह 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 वाह, क्या गहरा तंज है। वाह। अब तो महसूस ऐसा होता है एक खिलौना था ये आजादी भी, जिससे बहला के और कर दी हैं ऊंची दीवारें हर गुलामी की। सानहा है या जश्न शादी है, ये गुलामी है क्या आजादी है। और ये आजादी के लिए जो शर्त है उस कि सबकी खातिर तो लड़के देख लिए, सबकी खातिर तो लड़के देख लिया। वाह। अपनी खातिर भी एक जंग करें, हक हमारे जिन्होंने छीने हैं, हम भी उन पर जमीन तंग करें। जब लुटेरों की होगी बर्बादी फिर मनाएंगे जश्न आज़ादी। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि आपने भी इस नज़्म में वही पैगाम दिया है जो कामरान राहत साहब दे रहे थे मुख्तलिफ अंदाज से, जी जी, कि असल में आज़ादी के मफ़हूम को समझने की ज़रूरत है। अपने अपने नज़रिए के हिसाब से उसको समझता है इंसान कि आज़ादी का मफ़हूम बहरहाल ये तो हर शख्स चाहेगा कि हर शख्स को तमाम बुनियादी हुकूक भी मैसर आएँ, और बुनियादी हुकूक ज़ाहिर जिस्मानी रूहानी हर लिहाज से मैसर आएँ। बिल्कुल। अच्छा, ये तो गुफ्तगू चलती रहेगी, इस पर तो हम बात करें क्योंकि वक्त की किल्लत है। आज फिर जैसे पिछली दफ़ा भी थी तो सवालात और जवाबात तो होते रहेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि कलाम के कुछ हिस्से आपके ज़रूर सुनते रहें। अगर कोई ऐसा हो कलाम का हिस्सा जो ज़ाहिर है अपने मुल्क के हवाले से एक मस्बत सोच, आप पैगाम तो दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, आप मस्बत सोच ही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस जश्न आज़ादी से रिलेट करते हुए कोई चीज़ आपने जो मैं बागी हूँ वो लिखी है, वो आज तक चल रही है पिछले 40-50 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मुख्तलिफ़ ज़मानों में उसके तर्जुमे हुए हैं, मुख्तलिफ़ लोगों ने, मुख्तलिफ़ सियासतदानों ने मुख्तलिफ़ ज़मानों में इस्तेमाल किया है उसको, ज़बानों में भी और ज़मानों में भी। तो मैं चाहूँगा कि आपकी ज़बान से ही हमारे नाज़रीन कोई और नज़्म भी सुने जिसमें हम ये देखें कि आज के माशरे के अंदर जो जुल्म सितम तो हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई हल तो है, यकीनी तौर पे हल तो सबके पास मौजूद होते हैं, और हमारे पास तो बहरहाल हल है उसका। देखिए, हमारे पास लिखने वाले के पास एक दुख की आवाज़ होती है, निशानदेही ज़रूर होती है, बिल्कुल वही, और जो अमली हल होते हैं वो बहरहाल उन्होंने ही करने होते हैं जो इक़्तिदार में आते हैं। बेशक। और हमें सिर्फ इतना होना चाहिए हर लिखने वाले को कोई ईमानदारी से अपने बग़ैर किसी लगी लपटी के, बग़ैर किसी खौफ से अपनी जो सही जो चीज़ वो समझता है, जो महसूस करे वो लिख दे, बस सीधी जी। बिल्कुल। तो वो इसी मैं ये डायरेक्ट तो इसी हवाले से तो नहीं है, जी जी, लेकिन बहरहाल एक मेरी नज़्म है कि आओ मुझको मसलूब करो, वो हमारे मसाइल के हवाले से। ए चारा गरो, जी जी, ए राह बरो, वाह वाह, ए चारा गरो, ए राह बरो, आओ मुझको मसलूब करो। वाह। तुम अहले खिरत की बस्ती में, मैं पागल हूँ मैं दीवाना। तुम अहले खिरत की बस्ती में, मैं पागल हूँ मैं दीवाना।
जीने के लिए मरता भी रहा, आहा, वाह वाह जीने का ढंग नहीं जाना। आहा, वाह जी वाह, जीने वाह के जी लिए मरता भी रहा, जीने का जीने ढंग का नहीं ढंग नहीं जाता जाना। जाना। तुम ख्वाब हंसी दिखलाते रहे, मेरी नींद रही आंखों से परे। वाह वाह वाह, वाह, बहुत तुम अच्छा। ख्वाब हंसी हंसी दिखलाते रहे। दिखलाते रहे, मेरी नींद रही मेरी आंखों से नींद परे। रही आंखों से परे, मेरे सामने खूनी मंजर थे, हाँ, आहों से भरे अश्कों से भरे। क्या वाह, बात है, वाह वाह डॉक्टर साहब, जी, वाह। बहुत अच्छा। मेरे सामने खूनी मंजर थे, आहों से भरे अश्कों अश्कों से भरे। जी जी, मुझे चीख कभी नगमा न लगी, हाँ, वाह जी, मुझे वाह। चीख कभी नगमा न लगी। क्या बात, क्या मैं वाह, वाह। जख्म को गुंजा कह न सका, वाह, बहुत क्या अच्छा, बात है, बहुत अच्छा। वाह वाह। बहुत अच्छी। मुझे चीख कभी नगमा न लगी, मैं मैं जख्म जख्म को को गुंजा गुंजा कह न सका। वाह वाह, जब दर्द की कोई तान उठी, वाह मेरा दिल पागल था सह न सका। वाह जी वाह, वाह, वाह वाह, जी वाह, क्या बहुत बात है। अच्छा। मैंने गीत बगावत के लिखे, हम्म, मैंने गीत बगावत के लिखे, हाँ, मैंने जोरो जफा को जुल्म कहा, मेरे हाथ अगरचे कलम हुए, मेरे कलम से खून टपकता रहा। वाह वाह, आहा, बहुत क्या अच्छा। बात है, बहुत वाह खूब। वाह वाह। मैंने गीत बगावत के के लिखे, लिखे, आहा, मैंने जोरो जफा को जुल्म जुल्म कहा, कहा, मेरे हाथ अगरचे कलम हुए, हम्म, मेरे कलम से खून टपकता रहा। वाह वाह, मर मर के जिया, जी जी के मरा, आहा, बहुत ना खूब। मरता रहा, ना जी ना वाह, जीत कर रहा। वाह जी वाह, वाह, वाह जी वाह, तुम पत्थर थे, तुम क्या बदले, मैं अपना लहू ही पीता रहा। बहुत क्या अच्छा, बात बहुत है, खूब, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। मर बहुत मर के जिया, जी जी के मरा, न मरता रहा न मैं जीता रहा। तुम पत्थर थे, तुम क्या बदले, आहा, मैं अपना लहू ही पीता रहा। वाह, मैं नगमा गर हूँ, मैं कोई सुकरात नहीं, मंसूर नहीं। आहा, वाह जी वाह, मैं नगमा मैं नगमा करूं, गर हूँ, मैं नगमा गर हूँ, मैं मैं कोई कोई सुकरात नहीं, मंसूर सुकरात नहीं। नहीं, मंसूर नहीं। मंसूर वाह। नहीं, आहा, लेकिन अब दिल में ठान लिया, हाँ। अब ये जीना मंजूर। वाह वाह, आहा, वाह, बहुत वाह अच्छा। वाह वाह। फिर पढ़िएगा हुजूर, वाह वाह जी वाह, वाह। वाह जी मैं वाह, नगमा गर हूँ, मैं कोई कोई सुकरात नहीं, सुकरात नहीं, मंसूर नहीं, लेकिन अब दिल में में ठान लिया, अब ये जीना मंजूर मंजूर नहीं। नहीं। वाह। वाह वाह। अब सारे मंजर बदलेंगे, इंशाअल्लाह। या ये आंखें बेनूर करो, हम्म, अब सारे मंजर बदलेंगे, या या ये ये सारे आंखें मंजर बेनूर बदलेंगे, या ये या ये आंखें आंखें बेनूर बेनूर करो, करो। वाह। या सबको हक दो जीने का, हम्म। या मुझसे जीवन दूर करो। वाह वाह, हाँ हाँ, बहुत क्या अच्छा। बात है, वाह वाह अब वाह। सारे मंजर बदलेंगे, हाँ, या या ये आंखों आंखें बेनूर करो, या सबको हक दो जीने का, या मुझसे जीवन दूर जीवन दूर करो, वाह, ऐ चारा करो, ऐ राह ए राहबरो, आओ मुझको। मसलूब करो। बहुत वाह अच्छा, वाह वाह, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर साहब। और साहब आपके कलाम के जब हम सुनना शुरू करते हैं ना, तो फिर हमें कुछ और अच्छा लगने लगा। हम चाहते हैं कि आपसे गुफ्तगू तो करें, लेकिन कलाम सुनते रहें। अच्छा, हमारे यहाँ फरमाइश थी आपके हवाले से ख़ास तौर पे कि पंजाबी कलाम आप ज़रूर सुनाएं हमें। तो हम चाहेंगे कि पंजाबी में भी आपका, क्योंकि कलाम इनकलाबी तो पंजाबी में भी मैं रहा है। बहुत लेट हूँ और मैं ये चाहता हूँ आप अच्छा कह रहे हैं कि बातें तो हम हाँ, करते रहेंगे, हम कलाम सुन लें ज़्यादा। सही। मतलब है, मुझे एक तो बड़ा अफसोस है कि रात साहब की मैं सारी गुफ्तगू नहीं सुन सका, क्योंकि मैं इधर नहीं था। इतनी खूबसूरत शायरी इनकी, लेकिन बहरहाल वो हम आपसे मुस्तफीज हो जाएं, बड़ी हमारे लिए सादत की बात नहीं, है। ये फेसबुक मेरी- पे लाइव है, वैसे आप देख सकते हैं जाके पूरा जी, प्रोग्राम इंशाल्लाह उस पे। ये मेरी, मैंने आपको जी। पहले बताया था कि इश्क सलामत मेरी ये किताब है, जिसको राइटेड गिल्ड्स और मसूद कदर पोश अवार्ड भी मिला है। तो इसकी जो मेन थीम की नज़म है इश्क जी, जी। सलामत, ये बाहू सुल्तान बाहू के शेर से ये लिया गया जी, है। इश्क शाद। सलामत हर कोई मांगदा। इश्क सलामत नज़म का नाम भी है हम्म, कि होर तो खादे तो नहीं यारा, वाह, वाह, होर तो खादे होर तो तो नहीं, खादे तो नहीं यारा, आहा, ला के मन विच इश्क दा लंबू, वाह, आहा, साड़ दे नफरत दे चौबारे, आहा, साड़ दे अनखां वाला तंबू, क्या वाह, बात है, वाह, वाह, आवे एहो जई कयामत, आहा, रह जाए बाकी इश्क से। इश्क सलामत, वाह वाह, 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 क्या बात है। क्योंकि मेरे नज़दीक इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला मजहबी इंतहा पसंदी है। अगर तमाम मज़ाहब में मजहबी इंतहा पसंदी शुरू हो गई तो शायद दुनिया बच ना सके। बेशक। हमें मोहब्बत इश्क का और इसका मोहब्बत का काम करना डिग पड़ेगा। पैन उच्चे शमले सारे, टै पैन महला दे मीनारे, वाह, डिग पैन उच्चे उच्चे शमले शमले सारे, टै पैन महला दे मीनारे, वाह, रह जावन सब प्रेम पुजारी, वाह, मर जावन सब नफरत मारे, वाह, वाह, बहुत वाह, अच्छा, वाह, आवे एहो जई कयामत,
हाँ, रह जाए बाकी इश्क सलाम इश्क सलामत, वाह वाह, और मुकजन हद्दां ते सरहद्दां, हाँ, ਮੁਕਜਨ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬਨੇਰੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਬਣ ਜਾਏ ਇੱਥੇ, वाह, वाह वाह ਇੱਥੇ ਚਾਵੇ ਕਰੇ ਬਸੇ, वाह जी क्या वाह, बात बहुत है, अच्छे वाह, वाह, बहुत ਆਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਆਮਤ, हाँ, ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਾਕੀ। इश्क सलाम इश्क सलाम, वाह 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 ਨਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਵੇ, वाह जी वाह, वाह। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे ਨਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ देश ਕਿਸੇ किसे ਦਾ, दा, ना परदेसी ਨਾ हो ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, वाह ਨਾ ਵਤਨਾਂ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਹੋਵਨ, हम्म ਨਾ ਸਜਣਾ ਲਈ ਰੋਵੇ ਕੋਈ, आहा, बहुत वाह, ਆਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਆਮਤ, ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਾਕੀ। इश्क सलामत, वाह ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੰਦਿਆ, वाह जी वाह एक वारी दा जीवन बन गया, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ 4 ਦਿਹਾੜੇ, आहा, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਪਾ ਕੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਪਵਾੜੇ। फुआड़, वाह आहा, वाह क्या बहुत बात है, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੰਦਿਆ, आहा, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ 4 अच्छे। चार ਦਿਹਾੜੇ, दिहाड़े ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਪਾ ਕੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ रोज ਪਵਾੜੇ। फुआड़े वाह ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਹੰਡਾਈਏ ਇਸ ਨੂੰ, हाँ ਪਾਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ, वाह वाह, ਸੋਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਤਕੀਏ, आहा, ਕਰੀਏ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ। वाह जी आहा, वाह, बहुत अच्छे क्या बात है, वाह, ਰੀਝਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਹੰਡਾਈਏ ਇਸ ਨੂੰ, हम्म, ਪਾਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ, आहा, ਸੋਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਤਕੀਏ, ਕਰੀਏ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ। वाह ਝਗੜੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, आहा, ਛਮੀਆਂ ਖੰਜਰ ਅਤੇ ਗੰਡਾਸੇ, वाह आहा, ਦਬ ਦਈਏ ਇੱਕ ਕਵਰ ਬਣਾ ਕੇ, वाह ਮੁੜਨਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ, आहा, अच्छे। क्या बात, बहुत अच्छे ਆਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਆਮਤ, वाह वाह ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਾਕੀ। इश्क इश्क सलाम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्या बात, बहुत अच्छे वाह, 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 बड़ी बहुत अच्छे रह जाए बहुत- बाकी इश्क इश्क सलामत, सलामत, वाह। क्योंकि वक्त की किल्लत है हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है। मैं चाहूँगा एक शेर आप और एक शेर आप दोनों से सुनूं मैं। जी डॉक्टर साहब। पंजाबी का मेरा एक जी शेर है बिल्कुल। कि दुनिया दा हर धर्म बंदिया, आहा, इक्को दुनिया। गल समझावे, वाह आहा, दुनिया दा हर धर्म दुनिया दा हर धर्म बंदिया, इक्को गल समझावे, वाह, वेखी तेरे पैरां थल्ले किसे दा पैर ना। क्या वाह, बात वाह, है, वाह, बहुत वाह। जी खूब। राज साहब आपसे बस जल्दी से एक। अब एक शेर की तो बड़ी जी अब 30 यही है कि जो सेकंड उसमें टिप ऑफ द टंग जो है, हाँ, कोई पत्ता गिरे जब टहनियों से, वाह, कोई पत्ता गिरे जब टहनियों से, समझ लेना हमें तुम याद आए। क्या वाह, बात है, वाह, वाह, बहुत खूब नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। आदाब अर्ज़ है।